يا رب أو كنت أجبن tolerate this sorrow. Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ یہ قرض ہے جو میں 2.5 سال بعد چکانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مسئلہ فلسطین پر بات کرنا یہ شاید آپ کے ایمان کے لیے بھی ضروری ہو، اگر آپ کے اندر ایمان کی معمولی سی رمق بھی موجود ہے۔ یہ بزرگ آدمی جو سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے بیان کے بعد، اس کے رونے کے بعد عالمی برادری کا ضمیر زندہ ہوا یا نہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال کی وہ سیاہی کسی حد تک ضرور کم ہو جائے گی، جو اگر یہ بات نہ کرتا تو شاید اس کے دامن پہ آ گرتی۔ یہ مسئلہ انسانی سے زیادہ شاید اخلاقی، ایمانی اور نہ جانے کس حد تک سنگین ہے، لیکن اس مسئلے کو عالمی برادری مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ مزید کچھ بات کروں اس حوالے سے، ایک چشم کشا اور بچ بچا کر کے جو آپ کے اعصاب کے لیے بہت زیادہ بوجھل نہ ہو، ایک ویڈیو میں نے نکالی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے، پھر اس کے بعد مزید بات کرتا ہوں۔ هنا الأطفال يبحثون عن والدهم. میں اگر احتیاط سے کام نہ لیتا تو اس وقت اسکرین پر ناقابل بیان اذیت آپ کے اعصاب پر منتقل کرنے والی کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ جو اگر میں چلا دیتا تو شاید آپ کی رات کی نیند ضرور حرام ہو جاتی۔ یہ فلسطینی مندوب یوں ہی اقوام متحدہ میں بیٹھا ہوا نیر نہیں بہا رہا تھا، اس نے جو کچھ کہا وہ عین حق ہے، وہ عین حق ہے۔ اقوام متحدہ کے سامنے، اقوام متحدہ کے دیکھے جانے کے بعد دنیا میں عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے وہ جو چیمپئن ہیں، وہ جو بڑے بڑے سورما ذرا ذرا سی بات پہ حرکت میں آ جاتے ہیں، ان کے سامنے بقول فلسطینی مندوب، فلسطینی مائیں اپنے لال کی، اپنے بچوں کی، اپنے جگر گوشوں کی لاشوں پر نوحہ کنا ہیں۔ ایمبولنسز تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، حاملہ ماؤں تک کو تاک کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں جس کو شرم آتی ہو اس بھری دنیا میں۔ اتنی بڑی بڑی جمہوری اور ایٹامک پاورز کی موجودگی کے بعد کوئی بشر، کوئی نفس ایسا نہیں جو غزہ کے ان معصوم بچوں پر، فلسطین کی ان ماؤں کی حال پر ترس کھا سکے۔ ایک ویڈیو اسرائیلی بے غیرتی، بے ضمیری کی، ان کی بے حمیت ہونے کی ایک ویڈیو نکالی ہے میں نے، ذرا دیکھیے۔ انسانیت سے قطعی نابلد یہ عورت کس طرح سے وہاں جاری آگ اور خون کی ہولی سے صرف نظر کر کے جھوٹ کے موتی بکھیرتی نظر آ رہی ہے۔ Out of fairness, because we know each other, I'm going to give you one last chance just to tell me, even a ballpark figure, of how many children have died in Gaza. Piers, I think I'm very famous for saying the truth. And the truth is that I don't know. If I would have known the number, I wouldn't have hid it from you. So why do you keep on asking the same question again and again? Because I don't understand how you can know how many terrorists you've killed, but you don't know how many civilians you've killed. Why do you know one but not the other? As I said again, I think that it's totally irrelevant to the main question the humanitarian international law is asking. The international humanitarian law
is never about civilians getting killed. It's only about who are you targeting. And if you're doing a legitimate warfare. Are you happy that people are going to watch you as an ambassador to your country say that it's irrelevant how many children have been killed? یہ کلپ دیکھ کر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. جب تم بے شرم ہو جاؤ تو سوٹ پہنو یا ٹائی یا ننگے گھومو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تم جھوٹ بولو تو تمہارے چہروں پر یہی لعنت برستی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے برستی دیکھی اس موصوفہ کے چہرے پر. یہ معصوم بچے چیخ چیخ کر دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر کوئی نہیں جو ان کی مدد کو آئے. کوئی صلاح الدین ایوبی اور کوئی ٹیپو سلطان, کوئی طارق بن زیاد ان کی مدد کو جانے کے لیے تیار نہیں. فلسطین کے مسئلے پر ایک حوصلہ افزا بات کم از کم آج کے دن میں جو شریک آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ کہ فلسطین کے مندوب کی تقریر کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس ایک بیان پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اپنی اخلاقی سفارتی مدد کا یقین دلاتے ہوئے بڑے واشگاف الفاظ میں پاکستان کے جو مندوب تھے انہوں نے فرمایا کہ فلسطینیوں پر مزید کتنے مظالم درکار ہوں گے تاکہ یہ کونسل وہ اقدامات کرے جو اخلاقی, قانونی اور اقوام متحدہ کے منشور کے تحت درست ہے. فلسطین میں جاری نسل کشی کے حوالے سے ہمارے مندوب کا کہنا تھا بس بہت ہو چکا, اب عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے. تو کیا عالمی برادری جو خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے اب وہ اپنا کردار ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گی محض 2 تقاریر سے؟ یہ ہمارا آج کا سوال. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں محمد فاروق صاحب, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, بنفس نفیس ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں, سر خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ, رہنما انسانی حقوق کی, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. میڈم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. ساتھ ہی ساتھ میاں عبد المنان صاحب مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ اس شو میں شریک ہو رہے ہیں. تینوں معززین کو خوش آمدید کرتے ہوئے ان کا استقبال کرنے کے بعد محمد فاروق صاحب جو ریپرزنٹیٹیو ہیں جماعت اسلامی کے, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فاروق صاحب, سر میرا خیال ہے کہ سوال اب اتنی ساری گفتگو کے بعد بنتا نہیں ہے, کچھ آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو میں ہمتن گوش ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے ایک ایسے نازک موضوع پر جو ہے وہ آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے, اور یقینی طور پہ یہ ایک انسانی المیہ ہے اس وقت, اور یہ اکتوبر 2023 میں جس کا آغاز ہوا ہے, اور عالمی دنیا جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھی ہے, اور کوئی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپورٹ کر رہی ہے. اقوام متحدہ اگر کہیں وہ اس ظلم و ستم کے اندر برابر کے شریک ہیں, امریکہ برابر کے شریک ہے, انہی کے آشرواد ہیں. اصل میں یہ اسرائیلی اس طرح نہیں کر سکتے. ظاہر شکایت ہمیں ان سے نہیں ہے, شکایت تو ہمیں اپنوں سے ہے, شکایت ہوتی بھی اپنوں سے ہے. بچے ہمارے مر رہے ہیں, عورتیں ہماری قتل ہو رہی ہیں, ہماری آبادی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی, اور لوگ جو ہے وہ UAE میں, سعودیہ میں استقبال کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے. پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے اس حوالے سے, اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اس کو ہمارے حکمران بیان کرنے میں نا تھوڑے سے کسمساتے ہیں, کھل کے نہیں بیان کرتے. حالانکہ یہ وہ پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے بیان میں کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اس دنیا کے نقشے کے اوپر ناجائز ریاست ہے. تو جو یہی ہمارا بیانیہ ہے, یہی ہماری پالیسی ہے. جب ہم اس کو ناجائز ریاست سمجھتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے ہونے والے سارے ایکٹ کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں. یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 60,000 سے زائد اس وقت وہاں پر جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس 60,000 کے اندر 33% بچے ہیں, 18% خواتین ہیں, اور تقریباً سارے لوگ وہ ہیں جو سویلین ہیں. اسرائیل کا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ جنگ نہیں کر رہا ہے, اس کو جنگ نہیں کہتے. دیکھیں جنگ تو وہ ہوتی ہے ہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے ایک حماس کے ایکٹ کے بعد دیکھیں حماس نے کیا کیا ہے. حماس ایک جمہوری قوت ہے وہاں پر, وہ جیتے تھے الیکشن,
ان کا پورا سیٹ اپ ہے وہاں کے اندر. حماس کا ہے نہیں پکڑ پا رہے ہیں آپ, حماس کو کہاں ایلیمنیٹ کریں گے؟ انہوں نے کیا پھر انہوں نے کیا کہ اس کے جواب کے اندر ان کی سویلین پر بمبارمنٹ کی, اس پہ چڑھائی کی ہوئی ہے. یعنی کیا انہوں نے ختم نہیں کیا؟ دنیا نہیں دیکھ رہی. ایک پرندے کی ویڈیو تو یہ بار بار دکھاتے ہیں, لیکن بچوں کے ہاسپٹل پر جہاں وہ نرسری کے اندر ہوتے ہیں اس پہ بمبارمنٹ, ہاسپٹل ختم کر دیا, ڈسٹرائے کر دیا. 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا غزہ کا, 80 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بتایا کہ آپریشن کا ایشو ہے, خاص کر پریگننسی کے اندر جو خواتین ہیں ان کا بہت بڑا ایشو ہے. ڈسپینسریاں ڈسٹرائے کر دی ہیں, اسکول پہ حملہ کیا. یعنی اس اسرائیل کا آپ چہرہ دیکھیں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سارے اسرائیلی ایسے نہیں ہیں. ابھی جو ریسنٹ اس ہفتے کے اندر اسکول کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور 50 سے زائد بچے اس میں شہید ہوئے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہو گئے تھے, اس کے بعد بھی رپورٹ آئی. اس کی خوشی اسرائیل کے طلبہ اسکول کے اندر منا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کے بچوں کو تباہ کر دیا. وہ اس وقت بھی خوشی منا رہے تھے 7 اکتوبر کو جب ان کے سروں پہ قیامت اتری, وہ بھی ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ کو شو میں شریک کرتے ہوئے, میڈم سب سے پہلے تو آپ کو زحمت اٹھانے کے لیے معذرت, جو انتظار کا زحمت آپ کو اٹھانی پڑی. آپ سے یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں میڈم کہ انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل, اور وہ بھی جمہوریت کے ان علمبرداروں, ان چیمپئنز کے جانب سے, کبھی دیکھنے سننے میں ملی ہے؟ کبھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتی تھی کہ جو حاملہ عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے, جو معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے, جیسے ابھی محمد فاروق صاحب نے بتایا کہ بچوں کی نرسریوں تک پر بھی بمباری کی جا رہی ہے؟ میڈم آپ مجھے سن سکتی ہیں آمنہ مسعود صاحبہ؟ جی جی آ رہی ہے آواز مجھے. تو جی بالکل ایسے کبھی نہیں ہوا. یہ تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی جو بمباریاں ہیں یہ تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے تباہی, اور 600 ڈیز ہو گئے ہیں یہ جینوسائیڈ کو جاری ہوئے میں. یہ 600 ڈیز سے یہ اندھا دھند بمباریاں جاری ہیں. اور جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم اس کو ریوریا بنائیں گے اور یہ سارے جو غزنز جو واپس آئے ہیں وہ چلے جائیں, تو ان ساری بیانات کی روشنی میں یہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل اس وقت میسو وہ اٹیک کر رہا ہے. اور سیز فائر جو کہ مارچ کے اندر انہوں نے ختم کر دیا تھا سیز فائر, اور چند ماہ کے اندر, اور اس کے بعد سے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, جو اٹیکس ہو رہے ہیں, ان میں زیادہ تر بچے شہید ہو رہے ہیں, اسکولوں میں بچے شہید ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو انفراسٹرکچر بچا ہے ڈاکٹر ہاسپٹلز ان کا, اس میں ڈاکٹر اعلیٰ نجار کا واقعہ بہت رونگٹے کھڑے کر دینا والا واقعہ ہے کہ وہ ایک ماں ہے اور ایک ڈاکٹر ہے, وہ نصر ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے آئی اور پیچھے اس کے گھر کے اوپر ٹارگٹ میزائل داغا گیا, جس سے کہ اس کے 9 بچے شہید ہو گئے موقع پہ, جل کے مر گئے. اور ان کو بالکل جس طرح ہوتا ہے بوریوں کے اندر ہاسپٹل لایا گیا, وہ شناخت کے قابل نہیں تھے. تو یہ والے جو مظالم ہیں نا, یہ تو ہلاکو اور چنگیز خان کے دور کو, یہ ورلڈ وار 2 کے دور کو, یہ جتنے بھی دنیا میں آج تک میسیکرز, ظلم, جبر ہوا ہے, وہ سب ہمیں بلا دیا گیا ہے. یہ چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں کہ یہ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور جس طرح سے پیرامیڈکس کو, ایمبولینسز کو نشانہ بنایا گیا, اسکولوں کو, بچوں کو نشانہ بنایا گیا, دس از شاکنگ بیونڈ شاکنگ. اور جس طرح سے ہمارے دوسری طرف بے حسی کا جو عالم ہے, تمام اسلامک ورلڈ جو ہے وہ بالکل آپ نے درست جانب اشارہ کیا میڈم. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں میاں عبد المنان صاحب کے پاس جانے کا تمنائی ہوں. میاں صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی. سر فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں کے حوالے سے منعقدہ اس پروگرام میں جو بھی گفتگو ابھی ہوئی وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی. سر اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں ہمتن گوش ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی. بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں آج وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو UN میں فلسطین کے سفیر نے تقریر کرتے کرتے جو وہ دھاڑے مار کے روئے ہیں
کہ میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا, میری عورتوں کو بچیوں کو شہید کر دیا گیا, میرے ہسپتال تباہ کر دیے, میرے سکول تباہ کر دیے, میرے کیمپ تباہ کر دیے. اب یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں کہ کہاں گیا مسلم امہ کا ضمیر, کہاں OIC چلی گئی, کہاں UNO چلی گئی, کہاں جو ملک ایک جانور کے لیے اتنا کوشش کرتے تھے, یہ تو 52-53 ہزار جو فلسطینی بیچارے شہید ہو گئے, 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو گئے, ان کا تمام شہر غزہ کا 80-85% جو ہے وہ کھنڈر بنا دیا. تو اللہ معاف کرے, یہ باتیں جو ہیں یہ دیکھ کر رونا آتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ان پہ رحم فرما اور مسلم امہ کو ہمت دے کہ وہ اسرائیل کے جو ہاتھ ہیں وہ روک سکیں. سر آپ نے ایک جملہ کہا اللہ معاف کرے, جہاں تک میری معلومات ہے, آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, پلیز کریکٹ می, میرے تمام جو مہمان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کی بھی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر حرکت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی کا کھیل کھیلتے رہیں کہ جبکہ آپ عادی مجرم ہو. دنیا بھر میں جو کچھ اس وقت کہا سنا جا رہا ہے فلسطین کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے. میں اور آپ جو کوششیں کر رہے ہیں ہیومن ایفرٹس اس حوالے سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اگرچہ ناکافی صحیح, لیکن کم از کم ہم پانی کا پہلا قطرہ بن کر کے تو اس آگ پر برس سکتے تھے. کیا ہم نے اپنا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کے معافی کے اس اختیار کو میرا خیال ہے ہم نے بہت ہی زیادہ فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. اوورآل اگر میں بات کروں, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بریک پر جائیں گے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. وہ خنجر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ خنجر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم اجتماعی بددعاؤں سے ابھی تک کام چلانے کے کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا گفتگو کا ابتدائی حصہ. تھوڑا سا توقف, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, سر فلسطینی مندوب نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اگر میں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت بھی کروں, اب تک 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے, جبکہ 1,22,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. 800 سے زائد طبی مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. 28,000 سے زیادہ خواتین اور بچیاں شہید ہو چکی ہیں, اور 50,000 حاملہ خواتین انتہائی غیر انسانی حالات میں بچوں کو جنم دینے پر مجبور ہیں. سر آپ کا جواب؟ نہیں, یہ میں نے کہا نا کہ یہ تو انسانی المیہ ہے اور اس پہ کیا جواب دے سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ شکایت جو ہے نا اپنوں سے ہوتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے امت مسلمہ اس وقت کہاں ہے, اور خاص کر ہمارے ممالک, اسلامی ممالک کے حکمران. ظاہر ہے میں ان سے بھی بات نہیں کرتا, میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں نا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, اور ان کا کیا اس وقت اپنی پوزیشن ہے. پوزیشن بہت واضح نہیں ہے. جو ہمارا وزن ہے نا اس وقت, اس وزن کے مطابق ہمیں وزن ڈالنا چاہیے. غزہ کے پلڑے میں, فلسطینیوں کے پلڑے میں, حماس کے لیے, لیکن بدقسمتی سے ہم وہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت خاص کر جنگ کی پوزیشن کے بعد جو ہماری اس وقت صورتحال ہے اس خطے کے اندر, ظاہر ہے ہم ایک ایٹومک پاور ہیں, ہمارے پاس فوج موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایٹم بم چلائیں, لیکن جس کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے نا, جس کے پاس فوج ہوتی ہے, جس کا وزن ہوتا ہے, اس کی بات میں بھی بہت وزن ہوتا ہے. لیکن وہ کرے اگر وزنی بات, ہماری حکومت اس میں اس طرح سے ساتھ نہیں دے سکی جس طرح سے دینا چاہیے تھا. لیکن ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے, اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. جماعت اسلامی الخدمت کے ذریعے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے عالمی منظرنامے کے اندر ان کی اخلاقی حمایت کا اعلان کریں, لوگوں کو ان کے پشت پہ لا کے کھڑا کریں. جماعت اسلامی نے درجنوں ملین مارچ پورے پاکستان کے اندر کیے. ہم نے جو ہے وہ رمضان کے اندر بھی تراویح کے بعد ایک غزہ نائٹ کے پروگرام بھی کیا.
اخلاقی طور پہ ہم ان کے ساتھ مستقل کھڑے ہیں اور یہی کر سکتے ہیں. اچھا خالی ہم نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ہماری جو این جی او ہماری رجسٹرڈ این جی او ہے الخدمت, اس نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. ہم اس وقت تک تقریباً 7 ارب روپے کا سامان وہاں بھیج چکے ہیں, جس میں خوراک ہیں, جس میں ٹینٹ ہیں, دوائیاں ہیں, میڈیسنز ہیں, پھر کٹس ہیں بچوں کے باکس بنا کے کٹس بنا کے دیے, پھر اسی طرح خواتین کی کچھ ضروریات کی کٹس ہیں وہ بنا کے وہاں پہ ہم نے ڈراپ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ چونکہ مصر اور اردن کا سرحد ساتھ لگتی ہے, ہم نے وہاں پر ان کے ریفیوجی کیمپ بنائے ہیں, وہاں پہ ہاٹ میل ان کو پکے پکائے کھانے دیے جا رہے ہیں. یہ سارا کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں, یا وہ جو پوری دنیا کے اندر ان کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں ان کے ساتھ, اس وقت بھی پاکستان کے اندر 200 طلبہ ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ یہاں پر تعلیم پوری مکمل کر رہے ہیں, جو وہاں سے ہم نے یہاں ٹرانسفر کیے ہیں, اور الخدمت ان کو سپورٹ کر رہی ہے الحمدللہ. تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. ہم نے آرفن کیئر پروگرام شروع کیا ہے وہاں پر, اس جو ہے وہ سرحد کے ساتھ مصر میں اور اردن کے ساتھ. ہم نے حکومت کو, کیونکہ ہم نے یہ سارا کام ظاہر ہے این جی او خود نہیں کر سکتی, سرکاری این ڈی ایم اے کو آن بورڈ لیا, وہاں کی کچھ این جی اوز کو ساتھ لیا, اور اس میں زیادہ کام ظاہر ہے مصر کے اندر ہوا ہے, اردن کے اندر ہوا ہے, اور ترکی کی این جی اوز ہمارے ساتھ آن لائن تھی, رجسٹرڈ تھی. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. منان صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سر الخدمت اور جماعت اسلامی کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے تھرو آؤٹ دا کرائسس, اس کے بارے میں اس کی چند ہائی لائٹس آپ کو سننے کے لیے ملی بزبانی فاروق صاحب. کچھ شکوہ ان کو بھی ہے, اور ظاہر ہے اپنے لیے یہ شکوہ نہیں کر رہے تھے, حکومت پاکستان سے کچھ تھوڑے سے شاکی ہیں. سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بھائی, میری اطلاع کے مطابق فاروق صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جماعت اسلامی کی جتنی خدمات ہیں وہ واضح ہیں, ان میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے, اور جو انہوں نے گنائے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے, اس وقت بین الاقوامی یہودی سازش چل رہی ہے. فاروق صاحب ماشاءاللہ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں. انہوں نے دیکھو کس صفائی کے ساتھ مودی سے ہم پہ اٹیک کرا دیا, ایران اور عراق کو لڑا دیا. ابھی 3 ملکوں میں, آذربائیجان میں, ترکی میں, اور پاکستان کے وزیر اعلیٰ اور فیلڈ مارشل گئے تھے ہمارے جنرل صاحب. تو وہاں جو بیان 3 ملکوں کا آیا ہے وہ میرے حساب سے تو بہت اچھا تھا فلسطین کے لیے. لیکن میری اپنی بھی سوچ ہے, فاروق صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں, کہ ہمیں بیانات سے آگے نہیں. جہاں ریلیاں نکالی ہے, جماعت نے بھی نکالی ہیں, ہم نے بھی نکالی ہیں, اور میرا فیصل آباد میں تو کے تعلق تاجر برادری سے ہے, میں تاجروں کا بھی عہدیدار ہوں. ہم نے پورے پاکستان میں, ان کے علم میں ہوگا کہ فلسطین کے مسئلے پر ہڑتال بھی کی ہے. ہم نے اپنا کاروبار بند کیا ہے اپنی ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان کے جتنے بیانات میں نے دیکھے ہیں, انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے علاوہ کوئی بیان نہیں دیا. لیکن اصل صورت حال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن ہوئے صدر ٹرمپ صاحب سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر آئے ہیں, اور آپ صاحب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو لگژری جہاز دیے 1,000 ارب روپے کے, جو بالکل جن پہ جو متولی ہیں خادمان حرمین شریفین ہیں, وہ 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی. ارے بھائی وہ تو پالتا ہے, اسرائیل تو اس کا بغل بچہ ہے, اسرائیل اسی کے بل بوتے پہ لڑ رہا ہے, اور اسرائیل جتنا اسلحہ لے رہا ہے وہ امریکہ سے لے رہا ہے. اور آپ کو خدا کا خوف کریں اور مسلم امہ بیٹھے اور اس کے بارے میں سوچیں. رائٹ سر. محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ, میڈم اس فلسطینی سفیر کی اگر ہم اسی تقریر کی جانب دوبارہ لوٹیں تو وہ اپنا ذاتی دکھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, میرے بھی نواسے اور پوتے ہیں, میں جانتا ہوں اپنے خاندانوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آگ اور بھوک فلسطینی بچوں کو نگل رہی ہے اور دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی ہے. میڈم یہ بچے اگر مسلمان نہ ہوتے تو بھی کیا دنیا اتنی بے حسی سے یہ تماشا دیکھے جاتی چپ چاپ؟ محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان بچوں کے لیے تو پوری اسلام کی دنیا نہیں, پوری انسانیت کی دنیا کھڑی ہوئی ہے. آپ کینیڈا سے لے کے, امریکہ سے لے کے, کوریا دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, یورپین کنٹریز دیکھ لیں,
فرانس دیکھ لیں، جہاں جہاں پہ ان کی گورنمنٹس ان کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ان کے اوپر، مگر وہ کھڑے ہوئے ہیں. انگلینڈ میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، ان کو کینسل کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ پرو پیلسٹائن سٹوڈنٹس ہیں. تو پوری دنیا کے عوام کھڑے ہو رہے ہیں مگر گورنمنٹس کھڑی نہیں ہو رہی. مگر چلو ٹھیک ہے، اگر یورپ اور امریکہ کی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہو رہی، وہ تو جینوسائیڈ میں شامل ہے، مگر اسلامک ورلڈ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ اور ان معصوم بچوں کے لیے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا ہے اور ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے پاس سپیریورٹی ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے جو فلسطین کے بچے وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اس امت کے بچے ہیں، ان کو بچانا بھی، میں یہ نہیں کہتی باقی پورے مسلم ورلڈ کا فرض ہے، میں یہ کہتی ہوں پاکستان کا فرض ہے، کیونکہ پاکستان از دا اونلی آپ کے پاس اتنی ڈیٹرنس ویلیو ہے، ہم نے ثابت کیا ہے. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف اسی مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کا واقعہ ہے کہ ہم نے سبق سکھایا ہے اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو. اسرائیل تو ہم سے بھی 5 گنا چھوٹا ہے، اس کو ہم کیوں سبق نہیں سکھا سکتے؟ اور کم از کم ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیول پر، ہم اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کر سکتے ہیں. کل ہی جب حمیرہ طیبہ سولیڈیرٹی کا کیمپ لگا کے بیٹھی تھی، انہیں اریسٹ کر لیا گیا اور آج انہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا اپنے بچوں کے سمیت. اور وہ کس لیے بیٹھی تھی؟ صرف سائن لے رہی تھی ڈاکٹر اعلیٰ نجار کے بچوں کی شہادت کے اوپر، کہ ایک تعزیتی کیمپ لگایا ہوا تھا، ایک نوحہ تھا جو وہ پیش کر رہی تھی. ہماری گورنمنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں منان صاحب کہ اگر اس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے تو اسرائیل نواز پالیسیاں کیوں اپنا رکھی ہیں؟ یہ اسرائیل نواز پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیک اپ کال ہے میرا خیال ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے جس کی جانب سب کو اجتماعی طور پر غور و فکر کرنی ہوگی. یہاں ایک امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو سمیٹیں گے. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے. فاروق صاحب، سر پرٹیکولر وہ جو ویڈیو ہم نے اپنے شو کے آغاز میں چلائی تھی اپنے انٹرو کے دوران، جس میں اسرائیلی مندوب سوالات کو گھما پھرا کر کے اپنی مرضی کا جواب دینے کی تمنائی تھی، بچوں کے قتال سے صریح صرف نظر برتا جا رہا تھا اس میں اور کار جہل کا ارتکاب کیا جا رہا تھا. سر اس ہٹ کو عمومی طور پہ اسرائیل کے وہ جو جذبہ قتال ہے اس سے کیوں کرنا تعبیر کیا جائے؟ دیکھیں، ان سے کیا امید لگائیں گے؟ ان کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا بات کرنی؟ جو بچوں کو اس طرح سے بمبارڈمنٹ کر کے مار رہے ہیں، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں قتل کا کام، قتل تو بہت چھوٹا لفظ ہے، نسل کشی ہو رہی ہے ان کی، اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اپنے قبلہ اول کے لیے، کیونکہ قبلہ اول ہمارا ہے، میرے نبی، ہمارے سب کے نبی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تقریباً کئی سال، 7 سال تک تقریباً نماز پڑھی ہے، تو وہ تو ہمارے قبلہ اول تھا نا. ان پہ جو لوگ فدا ہو رہے ہیں، یعنی حماس کی تو پوری قیادت چلے گئی، اور یہ وہ قیادت نہیں ہے جو خود اکیلے چلے گئی، بلکہ بما اہل خانہ گئی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے بیٹے، اپنے بہو کے ساتھ گئی ہے. 2 لیڈر جا چکے ہیں ان کے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو مندوب ہیں یا اسرائیلی ہیں، ظاہر ہے ان کا تو کام یہی ہے کہ وہ نسل کشی کر رہے ہیں. اور اس وقت وہ غزہ کی وہ پٹی ایک اوپن ایئر جیل کا منظر پیش کر رہی ہے، اور جیل وہ نہیں ہے جس میں خالی قید ہے. قید تو ہوتی ہے کہ قیدی کو کھانا ملتا ہے، قیدی بیمار ہو جائے تو اس کو دوا ملتی ہے. یہاں نہ ان کو دوا مل رہی ہے، نہ ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی اور انتھیزیا کا چیزیں موجود ہیں. پیرامیڈک، ڈاکٹر، ہاسپٹل سب ڈسٹرائے کر دیا ہے، ان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. یہ وہ قید خانہ ہے جس میں صرف ظلم و ستم نہیں ہو رہا خالی، بلکہ ان کو وہیں ان کو دفن کیا جا رہا ہے. وہ اب اجتماعی قبر کا منظر پیش کر رہی ہے. تو مجھے تو وہ ویڈیو یاد آتی ہے، میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں ہم اس میں نہ پکڑے جائیں، اس زد میں ہم نہ آ جائیں. جو بچہ
جا رہا تھا اور جس کے والدین جا چکے تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو سب کچھ بتاؤں گا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور ہمارے حصے کا کام بہت زیادہ ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کچھ پیسے دے کے ہم فارغ ہو گئے, ہم فارغ نہیں ہوئے. کچھ پیسے دے کے, کچھ امداد دے کے فارغ نہیں ہوئے, کوئی ملین مارچ کر کے ہم فارغ نہیں ہوئے. ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ اس وقت کی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے غیب سے کوئی وسیلہ کر دے. پروردگار عالم ان کی تکلیف میں آسانی ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل بشرط زندگی بشرط فرصت حاضر ہوتے ہیں. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.